انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ وہ شہید ہیں جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوں گے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ ان کے ساتھ سابق صدر احمدی نژاد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران ریولوشنری گارڈ کے جو ہیڈ تھے میجر جنرل پاکپوت، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ڈیفنس منسٹر محمد ناصر زادے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ علی شام خانی سیکورٹی ایڈوائزر تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ عبدالرحیم آرم فورسز کے ہیڈ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ کل رات ایران کے اندر قیامت خیز منظر تھا۔ 400 فائٹر جیٹس کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے پوری رات بم برسائے ہیں، پورا دن ایران کے اوپر بم برسائے ہیں۔ اس طرح نیوزز نکل کے باہر نہیں ایران سے آ رہی تھی، لیکن ایران کی ساری ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان کے جتنے بڑے لیڈرز تھے ان کو شہید کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 40 بڑے لیڈرز کو ایک ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر علی خامنائی صاحب کو کل دن کے وقت شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے ایران کل غصے میں پورا دن دبئی کے اوپر، کویت کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، بحرین کے اوپر، جارڈن کے اوپر بم برساتا رہا ہے۔ اسی لیے اس نے تل اویو کے اوپر کل ہائپر سونک میزائل داغے ہیں۔ یہ ایران کا واضح پیغام تھا کہ تم لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا سپریم لیڈر چلا گیا ہے، ہمارے پاس ان کی سکسیشن کے لیے لوگ موجود ہیں، اس لیے ہم تمہیں جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کرو گے تمہارا پورا ملک تہس نہس کر دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو ایک دفعہ پھر غداروں نے گھیر کے شہید کرا دیا ہے اور مسلمانوں کا ناک ایک دفعہ پھر کٹوا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں موساد اتنی خطرناک ایجنسی ہے۔ سابق صدر احمدی نژاد جو کل شہید ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے پتہ کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایران کے اندر موساد کے نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے ایک بہت بڑی اعلیٰ سطح کی ٹیم بنائی اور اس کا ہیڈ اپنا سب سے ٹرسٹ وردی آدمی کو لگا دیا۔ اور جب مجھے بعد میں پتا چلا وہ ٹرسٹ وردی آدمی اور اس کی پوری ٹیم ہی بیسیکلی موساد کے پے رول پہ تھے۔ سی آئی اے کے وہ آفیسر جو پاکستان کے اندر اسٹیشن تھے، جو دنیا کے بڑے بڑے آپریشنز کر چکے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سی آئی اے 99% انفارمیشن موساد کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ ہم ایک ساتھ ایک بلڈنگ میں بیٹھ کے تقریباً کام کرتے ہیں، 1% انفارمیشن ہم اس کو نہیں دیتے جو ہماری قومی سلامتی یعنی کہ یو ایس اے کی قومی سلامتی کی ہوتی ہے۔ وہ 1% انفارمیشن جاننے کے لیے موساد کے جو ایجنٹس ہیں وہ ہمیں گفٹس دیتے ہیں اور گفٹس کو بگ کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر کیمراز لگے ہوتے ہیں یا مائکس لگے ہوتے ہیں اور ہم وہ پکڑ لیتے ہیں اور ہنس کے بھی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو وہ اگر شرمندہ ہو کہتے ہیں ہم نے تو بس مذاق کیا ہے، کہتا ہے لیکن اگلی دفعہ جب گفٹ لے کے آتے ہیں پھر اس کو بگ کیا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق 100 گفٹ دیا جاتا ہے، اس کے اندر 150 بگ لگا ہوتا ہے۔ ہم تقریباً ہر ایک بگ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی موٹو ہے، ایک بگ تو مس کریں گے اس سے وہ 1% انفارمیشن ہمیں مل جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر جانے سے پہلے کاغذ پہ 4 نام لکھ گئے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد یہ 3 لوگ سپریم لیڈر بنیں گے ایران کے۔ اس میں سے 3 تقریباً شہید ہو چکی ہیں، ایک بندہ زندہ ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ سپریم لیڈر بنتے ہیں یا کون سپریم لیڈر بنتا ہے۔ IRGC ہیڈ کے لیے بھی 4 نام دیے گئے ہیں، ایک شہید ہو گئے ہیں، 3 ابھی زندہ ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف ہے جو ان کا، اس کے لیے بھی 4 نام دیے گئے تھے، ایک شہید ہو گیا، 3 زندہ ہے۔ آپ دیکھیں کل ایک مسلمان ملک کو پوری دنیا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، کوئی جیٹ سے حملے کر رہا تھا، کوئی میزائل سے حملے کر رہا تھا، کوئی انفارمیشن دے رہا تھا، اور مسلمانوں کے جو شیر ہیں ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ سر آپ کو یہ وقت یاد آئے گا جب ایران کو گھیر کے ان تمام مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر پھنسایا اور شہید کرائی ہے اس کی لیڈرشپ اور سپریم لیڈر کو۔ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل ایک ایک کر کے سب کی گردنیں اتارے گا، ایک ایک کر کے سب کو لٹائے گا، ایک ایک کر کے سب کو ختم کرتا ہوا جائے گا۔ پورے علاقے میں صرف ایک ہی نام ہوگا، دی گریٹر اسرائیل۔ اس وقت مسلمان یاد کریں گے علی خامنائی کو، اس ٹائم مسلمان یاد کریں گے احمدی نژاد کو، اس ٹائم مسلمان یاد کریں گے کہ ایک طاقت ہوتی تھی ایران جس کی وجہ سے اسرائیل ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن وہ وقت سر گزر چکا ہوگا، کیونکہ آج وہ وقت ہے جب اس سارے چاروں طرف سے گھیر کے اکیلے شیر ایران کو زخمی کرتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنی پیشن گوئی کے اندر کہا تھا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ایک دن پاکستان کے بارڈر پہ پہنچ جائے گا اور وہ ایران کے رستے یہاں تک پہنچے گا۔ سر ڈاکٹر اسرار کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی ہے، بیلز بج رہی ہیں، اپنے کان کھول لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں۔ نیتن یاہو کا فیمس انٹرویو بھی پوری دنیا کو یاد ہونا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ 3 مسلمان ملک ہیں، ان سے مجھے بڑا خطرہ ہے، ایک ایک کر کے میں ان سے نپٹوں گا۔ ایک ایران ہے، دوسرا ٹرکی ہے، ایک پاکستان ہے۔ سر ایران سے تو اس نے نپٹنا شروع کر دیا اور تمام دنیا کے مسلمان اس کے ساتھ ہیں۔ کل ہمارے بارڈر پہ آ جائے گا اور ہمارے 3 دشمن اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ انڈیا آلریڈی اس کے ساتھ ہے، افغانستان کے اوپر ہم نے اٹیک کیا ہے، اور تیسرا خطرناک ترین دشمن اسرائیل۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں اسرائیل کھڑا ہوگا امریکہ وہیں پہ کھڑا ہوگا، پھر یعنی کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان ملک ہی کیوں ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ لیبیا اتنی بڑی طاقت تھی، ختم کر دیا گیا۔ عراق اتنی بڑی طاقت تھی، ختم کر دیا گیا۔ شام اتنی بڑی طاقت تھی، ختم کر دیا گیا۔ مصر کے اندر اپنی مرضی کا ٹاؤٹ لا کے لگا دیا گیا۔
کیوں مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جا رہے ہیں؟ اب ایران کی باری ہے، اس کے بعد ہماری باری آئے گی، یعنی کہ سب کی باریاں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مغربی ملک پہ حملہ ہو، ایک ایک کر کے ان ملک کو ختم کیا جا رہا ہو؟ وہ ایک ایک کر کے ملک طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان ممالک ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان ملک اس ڈر سے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے کہ کہیں ہماری باری پہلے نہ آ جائے۔ سر، پہلی نہیں تو دوسری باری آپ کی ہے، دوسری نہیں تو پانچویں باری آپ کی ہے، لیکن آپ سب کی باری ایک ایک کر کے لازمی آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایک طرف پوری مغربی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف تمام مسلمان ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوتے، اور سر ہم صرف 3 دن کا پیٹرول بند کر دیتے نا ان کا، تو ساری دنیا گھٹنوں کے اوپر آ جاتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہی مسلمان ممالک میں جہاں تیل ہے، ان کی تیل کی حفاظت کا لالچ دے کے وہاں اپنے ہوائی اڈے بنائے ہیں، اور ان مسلمان ملکوں کو استعمال کر کے اسلام کا جو ایک ہی شہر ایران ملک ہے اس کے اوپر سب حملہ آور ہوئے ہیں۔ ایران کو مار دے کے ایک اور امریکہ نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ تم کبھی بھی رشیا یا چائنا کے بلاک میں جانے کی کوشش مت کرنا، ان کے اسٹریٹجک پارٹنر بنو گے تو اس طرح مار پڑے گی۔ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر بنو، کوئی انگلی اٹھا کے آنکھ اٹھا کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ آج کے بعد رشیا اور چائنا کے بلاک میں جانے سے پہلے قومیں 100 دفعہ سوچیں گی، کیونکہ یہ تو بچانے بھی نہیں آتے۔ علی خامنہئی کی شہادت پہ 7 دن کی چھٹی اور 40 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے غصے میں پاکستان کے اندر جو شیعہ کمیونٹی ہے انہوں نے کراچی کے اندر امریکن امبیسی کے اوپر مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امبیسی کے اندر سے گولیاں چلا کے 8 پاکستانیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تقریباً 30 سے 35 لوگوں کی کمروں میں گولیاں لگی ہیں، وہ زخمی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ ایران کے بارے میں آخری ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم دیا اپنے حق کے لیے، ایران نے وہ لڑ کے دکھا دیا ہے۔ جیتنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، نتائج کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، جو اپنے حق کے لیے لڑو۔ اگر تم مارے گئے تو تم شہید ہو، اور اگر تم شہید ہو گئے تو شہیدوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جب آپ شہادت کا رتبہ لے کے جنت میں جاؤ گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی باہوں میں لے لیں گے۔